السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر میں سنتا ہوں مسلمانوں کی مجلس میں کہ بھائی ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، پھر دنیا میں ہمارے اوپر پریشانی کیوں؟ ہر جگہ مسلمان ہی کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ خاص کر کے انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر ہی آفت کیوں ہے؟ تو یہ بڑا غور و فکر کرنے والی بات ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا سچ میں ہم مسلمان ہیں یا صرف نام کے مسلمان ہیں؟ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہماری حالت جو ہے وہ صرف دوسری والی ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ نام ہمارا چاہے عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، یا پھر ہم انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، یا بڑے بڑے عہدے پہ فائز ہیں، اس سے بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ ہم ہدایت پہ ہیں کہ نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر ہم ہدایت پہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور اگر ہم ہدایت پہ نہیں ہوں گے تو اللہ کی رحم اور مدد سے ہم محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے اور اپنے قانون سے کبھی اللہ تعالیٰ نہیں ہٹتا۔ قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ نے جو قانون بنا دیا، اس قانون پہ اگر ہم چلیں گے تبھی ہمیں اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت ملے گی۔ جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ بقرہ میں 38 نمبر کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم زمین پہ اتر جاؤ، تو ایک قانون اللہ تعالیٰ نے ایکچولی بتایا۔ اس میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا اتر جاؤ تم سب زمین پہ، اور جب جب تمہارے پاس میرے طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ اس کی اتباع کریں گے نہ ان پہ غم ہوگا نہ ان پہ خوف ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بصارت ہے۔ مسلمانوں کے سارے پرابلم کا سولوشن ہے کہ ہم ہدایت پہ جم جائیں۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی انسٹرکشن، اللہ کے حکم، اللہ کے سجیشن، اللہ کے مشورہ، اللہ کا آواز، اللہ کی نصیحت جو قرآن میں ہمارے لیے ہے، ہم اس کو فالو کریں، اطیع اللہ اطیع الرسول کریں۔ تو ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم نہ کرے اور ہمارے لیے راستہ بہتر ہموار نہ کر دے اور ہر حالت میں ہماری نصرت نہ کرے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم ہدایت پہ نہیں ہیں، ورنہ اگر ہم ہدایت پہ ہوتے تو نہ غم ہوتا نہ خوف ہوتا، نہ دنیا میں کبھی غم اور خوف ہوگا، نہ آخرت میں ہوگا، نہ قیامت کے ہولناکی میں ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں جانے والے بنیں گے۔ اس کا ایک ایگزامپل بھی ہے۔ اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے تھے، فرعون سے چھٹکارا دلا کر کے اس کو لے کر کے جا رہے تھے، تو سامنے سمندر آ گیا اور دونوں آمنے سامنے آ گئے، فرعون کی فوج اور موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل جو بیچارے بڑے غریب و مظلوم لوگ تھے۔ تو جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے، جس کو موسیٰ علیہ السلام بچا کر لے جا رہے تھے، انہوں نے کہا، یہ 26 نمبر کی 61 نمبر کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جب دیکھا انہوں نے فرعون کے لشکر کو، ایک دوسرے کو جب آمنے سامنے ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے۔ اے موسیٰ، آپ نے مطلب کہا تھا کہ اللہ کی وعدہ ہوگا، اللہ ہماری مدد کرے گا، ادھر تو سمندر ہے، اب پیچھے فرعون کا لشکر ہے، وہ تو ہمارا قتل کر دے گا، ہمیں مارے گا، اور ہم سب پکڑے جائیں گے، اب بری طرح سے ذلیل ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو جواب ہے اس میں، وہ ہمارے لیے کافی اہمیت کے حامل ہے۔ اگر اس چیز کو ہم سمجھ جائیں تو ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ ہمیں ہدایت دے گا۔ یہ ہدایت کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے بھی میں نے بولا ہے کہ اگر ہم ہدایت پہ رہیں گے تو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے گا۔ اب نبیوں کا اور رسولوں کا معاملہ تو یہ ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ وحی ہوتی تھی ان کو۔ امت کا معاملہ یہ ہے کہ اب وحی نہیں ہوگی، لیکن جو پریشانی قیامت تک کے لیے آئے گی، وہ وحی، ساری وحی ہمارے لیے پرزرو کر دی گئی ہے ہدایت کے طور پہ قرآن میں۔ تو ہمیں کوئی بھی پریشانی ہوگی تو ہم کس کی طرف لوٹیں گے؟
ہدایت کی طرف. ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو ہدایت کا انہوں نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے وہ ساری طریقہ بتایا. تو ہمیں کسی بھی پرابلم کا اگر سولوشن چاہیے تو ہم قرآن کی طرف لوٹیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا، ہدایت دے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم کیا ہیں کہ ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہدایت نہیں مانگتے. ہدایت کا مطلب انسٹرکشن ہے، اللہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس حال میں اب ہمیں کیا کرنا ہے، میں ایسے سچویشن میں پھنس گیا ہوں، اب مجھے کیا کرنا ہے. یہ ہمیں ایکچولی انسٹرکشن مانگنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہم مدد مانگتے ہیں اللہ ہمیں اس پریشانی سے چھٹکارا مل جائے، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، ہم بس چھٹکارا مل جائے، ہمیں ہر طرح سے پریشانی ہو، نہ کوئی غم ہو نہ خوف ہو، ہم بس آپ ہماری مدد کرتے رہیے، ہم کچھ نہ کریں. یہی حال مسلمانوں کی، وہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا. چونکہ اگر چاہتا تو ہدایت مانگتا ہے. ہدایت کا مطلب انسٹرکشن، کہ اللہ ہمیں انسٹرکشن دیجیے کہ ہم کیا کریں، اور پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے انسٹرکشن کے ساتھ، اور پھر وہ جم جاتا اس پہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم ہمارے ہدایت کی اتباع کرو گے، اس پہ جمو گے اور ہماری ہدایت کے انوسار چلو گے، ہماری ہدایت کو مانو گے، تو تمہاری نصرت بھی ہوگی، تمہارے اوپر رحم بھی کیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی. ہر طرح سے تمہیں نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.